السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج کے سبق میں ہم لام کا مخرج اس کو پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کھڑی زبر اس کو پڑھ رہے ہیں۔ آئیے اپنے سبق کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ لام کا مخرج، زبان کا طرف دواحک سے ثنایا الیہ کے کنارے اور تالو کے ساتھ لگ کر ادا ہوتا ہے۔ زبان کا طرف یعنی زبان کا کنارہ، ٹھیک ہے۔ دواحک اسے کہتے ہیں۔ دواحک ہمارے جو دانت ہیں منہ کے، ان کو جو ہمارے قراء کرام ہیں یعنی جو قرات کا فن جن کے پاس ہے، انہوں نے دانتوں کی اقسام بیان کی ہیں۔ اس میں سے ثنایا الیہ ہم نے جانا، انیاب کو بھی ہم جان چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ربائی کو بھی جان چکے ہیں۔ ربائی کے ساتھ ہے انیاب، اور انیاب کے ساتھ ایک دانت اوپر نیچے، ٹھیک ہے، وہ ہے دواحک۔ جو پہلی دار ہے ہنسنے کے وقت نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، جو پہلی دار ہے اس کو کہتے ہیں دواحک، ٹھیک ہے۔ یہ اوپر نیچے دائیں بائیں چار دانت ہیں۔ وہاں سے جو زبان کا طرف ہے یعنی زبان کا جو کنارہ ہے، ٹھیک ہے، دواحک سے ثنایا الیہ کے کنارے، ثنایا الیہ آپ کو معلوم ہے کہ سامنے والے دو دانت، ان کے کنارے اور تالو کے ساتھ جو ہے زبان لگ کر کیا ادا ہوتا ہے؟ لفظ لام۔ یہ آپ کو تصویر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو زبان ہے وہ ثنایا الیہ کے کنارے اور دانت یہاں پر نہیں دیے گئے، ٹھیک ہے، لیکن دواحک، انیاب، ربائی، ثنایا الیہ، یہ چار قسم کے دانتوں کے ساتھ زبان لگ کر پھر تالو کے ساتھ زبان لگ کر حرف لام ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ زبان کا مخرج، لام کا مخرج، زبان کا طرف یعنی زبان کا کنارہ دواحک سے ثنایا الیہ کے کنارے اور تالو کے ساتھ لگ کر جو ہے وہ حرف لام ادا ہوتا ہے۔ حمزہ کھری زبر آ، حمزہ کھری زبر آ۔ کھری زبر جو ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ایک الف کی مقدار ہے۔ مثال کے طور پر میں یہ الف لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، الف سے پہلے جب زبر ہوگی، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں یہاں پر با لکھ دیتا ہوں، با، با زبر الف با، تو جتنے مقدار میں یہ الف کو کھینچ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اتنی مقدار یہ کھری زبر کی ہے، یعنی کھری زبر وہ الف مدہ کے برابر ہے۔ الف مدہ کس کو کہتے ہیں؟ الف سے پہلے جب زبر ہو تو اس کو کہا جاتا ہے الف مدہ، ٹھیک ہے۔ تو کھری زبر کی مقدار کتنی ہے؟ ایک الف مدہ کی مقدار جتنی کھری زبر کی مقدار ہے۔ حمزہ کھری زبر آ، حمزہ کھری زبر آ۔ با کھری زبر با، با کھری زبر با۔ تا کھری زبر تا، تا کھری زبر تا، یہ کھری زبر ہے۔ سا کھری زبر سا، سا کھری زبر سا۔ جیم کھری زبر جا، جیم کھری زبر جا۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ پریشان ہو کہ بھئی مجھے کیسے پتہ چلے کہ کتنا لمبا کرنا ہے، تو ایک آپ بند انگلی کو کھلنے میں جتنی دیر لگتی ہے یا کھلی انگلی کو بند کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ جیم کھری زبر جا، جیم کھری زبر جا۔ ہا کھری زبر ہا، ہا کھری زبر ہا۔ خا کھری زبر خا، خا موٹے حروفوں میں سے ہے، جہاں بھی خا آئے گا آپ نے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ خا کھری زبر خا۔ دال کھری زبر دا،
دال کھری زبر دا، زال کھری زبر زا، زال کھری زبر زا، را کھری زبر را، را کھری زبر را، زا کھری زبر زا، زا میں اس طرح سختی کرنی ہے آپ نے، زا کھری زبر زا، زا کھری زبر زا، سین کھری زبر سا، سین کھری زبر سا، شین کھری زبر شا، شین کھری زبر شا، صاد کھری زبر صا، صاد موٹے حروفوں میں سے ہے، جہاں بھی آپ صاد نظر آئے گا آپ نے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، صاد میں بھی سیٹی بجے گی، سین کو ادا کرتے وقت بھی سیٹی بجے گی، لیکن سین اور صاد میں فرق ایسے ہوگا کہ صاد کی آواز جو ہے وہ موٹی ہونی ہے، صاد کھری زبر صا، ضاد کھری زبر ضا، ضاد بھی موٹے حروفوں میں سے ہے، ضاد کھری زبر ضا، کوشش کرنی ہے ضاد کو ادا کرتے وقت کہ جو زبان ہے وہ جو پچھلی داڑیں ہیں وہاں پر لگے، ٹھیک ہے۔ طا کھری زبر طا، یہ بھی موٹے حروفوں میں سے ہے، طا کھری زبر طا، ظا کھری زبر ظا، ظا کھری زبر ظا، یہ بھی موٹے حروفوں میں سے ہے، عین کھری زبر آ، عین کھری زبر آ، عین کھری زبر آ، غین کھری زبر غا، غین کھری زبر غا، یہ موٹے حروفوں میں سے ہے، غین اور خا میں آپ نے فرق رکھنا ہے، غین کھری زبر غا، فا کھری زبر فا، فا کھری زبر فا، قاف کھری زبر قا، قاف کھری زبر قا، قاف بھی موٹے حروفوں میں سے ہے، قاف کھری زبر قا، کاف کھری زبر کا، کاف کھری زبر کا، لام کھری زبر لا، لام کھری زبر لا، میم کھری زبر ما، میم کھری زبر ما، نون کھری زبر نا، نون کھری زبر نا، واو کھری زبر وا، واو کھری زبر وا، واو کو جب بھی آپ نے ادا کرنا ہے آپ کے ہونٹ پورے گول ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، پھر کیا ہے خوبصورتی ہوگی آواز میں، واو کھری زبر وا، ہا کھری زبر ہا، ہا کھری زبر ہا، یہ والی ہا اور ہا یہ جو میں لکھ رہا ہوں اس میں آپ نے فرق رکھنا ہے، ہا کھری زبر ہا، ہا کھری زبر ہا، اور جو یہ والی ہے یہ باریک ہے، ہا ہا، یا کھری زبر یا، یا کھری زبر یا، اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ مکمل ہوتا ہے، وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ والحمد للہ رب العالمین۔